بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد جدید کے مسائل اور ان کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پروردگار کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھ پر اپنا کرم فرمایا اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھیجا۔ سب سے بڑا رحم مجھ پر یہ کیا۔ عصر حاضر میں عالم انسانیت عموماً اور مسلمان خصوصاً گوناگون کا شکار ہے، بلکہ یہ کہیں کہ آگے اولاد ابراہیم اور نمرود۔ اس وقت میرا مقالہ مملکت خداداد پاکستان کے مسائل کے حل تک محدود رہے گا، جہاں ہم اپنا عہد بھول گئے، اپنی تاریخ بھول گئے، تو پھر ہم پر آج جغرافیہ بھی تنگ کر دیا گیا۔ مسائل میں پہلے معاشرتی مسائل ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت، دہشت گردی، بے سکونی، لسانی قبائلی تفاخر، غروب و زوال، خاندانی نظام، اندھی تخلیق مغرب، مصنوعی اقدار کا دخول، صنفی امتیاز کا پروپیگنڈا، یہ جینڈر ڈسکریمنیشن، میڈیا کا منفی کردار، علم و تحقیق سے دوری، اپنی تاریخ سے لاعلمی، انسان کی مارکیٹ ویلیو یعنی انصاف فروختن وچے ارزاق، یعنی ضمیر برائے فروخت ہونا، جیسے المیوں سے ہمارا معاشرہ دوچار ہے۔ مدنی مسائل میں آپ دیکھتے ہیں کہ بلا ضرورت بغیر منصوبہ بندی کے شہر اور قصبوں کی تعمیر، سستی شہرت کے لیے بلا ضرورت محل نما رہائش گاہوں کی تعمیر، تنگ گلیاں، اور جہاں لکھا ہوتا ہے کہ صفائی ضروری ہے وہاں گندگی کا ڈھیر، یہ ٹھہرا ہمارا قومی نشان۔ سیاسی مسائل میں ملوکیت، آمریت، مغرب کی پیدا کردہ طبقاتی سرمایداری، جمہوریت، بگڑا کمیونزم، سب استحصالی نظام کی مختلف روح میں، جس کو ہم بڑی جمہوریت کہتے ہیں، وہ اصل میں مافیاؤں کی لونڈی ہے۔ بقول اقبال، دیو استبداد جمہوری عوام پائے کو تو سمجھتا ہے اسے آزادی کی نیلم پری۔ معاشی صورتحال یہ ہے کہ ہماری رگ جاں پنجے یہود میں ہے۔ سودی نظام نے ہمیں ذلیل خوار کر دیا ہے، کرپٹ قیادت نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک اور اسلام کے دعوے دار سودی نظام کے حامی بن کر ادارت مذمہ میں سٹے لے رہے ہیں۔ قومی معاشی اچھوت اور پریمن میں تقسیم ہوئی ہے۔ ہماری قوم معاشی طور پر اچھوت اور پریمن میں تقسیم ہو چکی ہے۔ غربت، مہنگائی، مشکل زندگی کی اکثریت اور عیاشیاں، مالی خوشحالی محدود طبقے کے نام، نتیجہ جسم و جاں کی کیا فکر، سوچ بھی سودی اداروں کے تابع ہے، یعنی نہ من تیرا نہ۔ غلام قوم کمزور تو ہوتی ہے، بھلے اس کی بظاہری دفاعی صلاحیت کتنی ہی بہتر ہے۔ فوج تو عالم اسلام والوں کے پاس بھی بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس بھی۔ اسلام سے فکری دوری جہادی جذبے کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس پر معاشی کمزوری، سیاسیت میں استحکام، عسکری ضرورتوں میں دوسروں پر انحصار اور دفاعی صلاحیتوں کی کمزوریاں یہ سامنے آ جاتی ہیں۔ ان جملہ مسائل کا حل اتباع حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مغرب نے بڑی تحقیق کے بعد یہ بات ڈھونڈ لی کہ دو لفظ ہیں، ایک دیانت اور ایک امانت۔ آج مغرب ترقی کس میں کر رہا ہے؟ دیانت اور امانت میں۔ ہم نے دیانت بھی چھوڑ دی اور امانت بھی چھوڑ دی۔ جھوٹ اور بددیانتی کی جگہ امانت اور صداقت کو رواج دیا جائے، کہ اس طرح دیا جائے کہ وقت کا بجید بھی پکار ہوئے کہ امانت و صداقت میں شک نہیں۔ جاہلیت کے بدھ، عدم برداشت، لسانی تفاخر، صنفی امتیاز اور علم و تحقیق سے دوری کا حل بھی اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پوشیدہ ہے۔ نہ ہو تو فتح مکہ کو دیکھ لیں، عرب برداشت کا بت کیسے پاس ہوا۔ نیلسن منڈیلا پر فخر کرنے والے آج ذرا چارٹر UN کو پڑھ لیں کہ وہ میثاق مدینہ کی کاپی کیا ہوا ہے۔ مدنی مسائل کے لیے چھوٹے شہر، کھلی گلیاں، صاف بازار، فراہمی آب کا نظام، چھوٹے مگر روشن اور ہوادار گھروں کی تعمیر کا درس کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہستی ہیں جنہوں نے کہا کہ اپنے شہر ہوادار چھوٹے بنائیں۔ ریاست میں باکردار شورائیت کے ذریعے خلافت کا نظام قائم ہوا۔ احتساب اور قانون سے بالاتر کوئی نہ ہو اور نہ ہی کسی کو مخصوص اختیارات حاصل ہو۔ اقتدار اعلیٰ کسی بشر کے پاس نہ ہو۔ خلیفہ وقت
جو کہ تاریخ میں دیکھا گیا کہ ہی واز ون امنگ دا ایکولز، یعنی ہم سب میں سے ایک مثالت ریاست مدینہ موجود ہے۔ اس سے سیاسی مکمل انصاف اور ملکی استحکام کی ضمانت مل سکتی ہے۔ قرآن کی پہلی آیت ہے اقرا، یعنی پڑھ۔ پھر فرمایا ہم نے آدم کو بنایا اور سکھایا۔ اصول علم کامیابی کا راستہ ہے، حق کی پہچان ہے، تاریکی میں روشن کی شمع ہے۔ میری آخری بات یہ ہے کہ اللہ اکبر مصطفیٰ ہے۔